نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم دوستو، اگر اللہ رب العزت نے آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ اور امن و امان کے ساتھ بلا خوف و خطر زندگی عطا کی ہے، آپ کو ٹھکانہ عطا کیا ہے، گھر عطا کیا ہے جس کے اندر آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوشی خوشی رہ رہے ہیں، رات گزارتے ہیں، کوئی خوف نہیں ہوتا، دن کو کام کے لیے نکل جاتے ہیں، کوئی خوف نہیں ہوتا، نہ اپنے اوپر، نہ اپنی عزت کے اوپر، نہ اپنے مال کے اوپر، اور شام کو جب واپس گھر آتے ہیں تو آپ کو سب کچھ صحیح سالم ملتا ہے، 2 وقت کا کھانا بھی اللہ رب العزت آپ کو عطا فرما دیتے ہیں، تو اس کے اوپر اللہ رب العزت کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے اور ان نعمتوں کا استحضار رکھنا چاہیے اور ان نعمتوں کو سامنے رکھنا چاہیے اور ان کو بڑی نعمتیں شمار کرنا چاہیے، جو کہ ہم نہیں کرتے، ہمارا اس طرف دھیان نہیں جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو یوں فرماتے، جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے خادم خاص فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا آوى الى فراشه قال الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا۔ کتنے لوگ ہیں جن کا جو ہے وہ دن کو رات کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کل کے لیے کچھ پتہ نہیں ہے، پینے کے لیے ان کو جو ہے نا کچھ حاصل نہیں ہے، اگر حاصل ہے تو وہ صاف نہیں ہے، صحت مند نہیں ہے، مضر صحت ہے۔ تو اور پھر یہ کہ وکفانا، اللہ رب العزت نے ہماری کفایت فرمائی، ہماری ضروریات کو پورا فرمایا اور ہم سے شرور کو اور مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دفع فرمایا، اس سے جو ہے نا ہماری حفاظت فرمائی، اور وآوانا، اور ہمیں ٹھکانہ عطا فرمایا، ہمیں گھر عطا فرمایا، آرام کے لیے جو ہے نا جگہ عطا فرمائی۔ فَكَم مِّمَّن لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِي، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی کفایت کرنے والا نہیں ہے، جن کی ضروریات پورے کرنے والا کوئی نہیں ہے، جن کو شر سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے انہیں شر کے حوالے کر دیا، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے یا اللہ رب العزت نے اپنی ناراضگی کی وجہ سے۔ فَكَم مِّمَّن لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِي، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی کوئی کفایت کرنے والا نہیں ہے اور نہ ہی ان کو کوئی ٹھکانہ دینے والا ہے۔ یہ ہے میرے محترم دوستو، یہ سونے کا ذکر بھی ہے، سونے کی دعا بھی ہے، اسے یاد بھی کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو یاد بھی کرانا چاہیے، مسنون دعا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کا اور اس عافیت والی زندگی کا، اس بلا خوف زندگی کا اگر ہم دوام چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایسی ہی چلتی رہے، ہماری زندگی یہ ڈسٹرب نہ ہو، تو اس کے لیے کیا ہے کہ انسان 2 چیزوں کا ہر وقت اعتراف کرے۔ ایک یہ کہ اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا اعتراف کرے، جیسے کہ اس دعا میں ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا رہے کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں، آپ کی نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، یا اللہ اپنی پکڑ سے بچانا۔ اس لیے کہ پکڑ جو آتی ہے یا مصیبت جو آتی ہے انسان کے اوپر، وہ انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ خود اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، وہ کس وجہ سے؟ تمہارے اپنے ہاتھوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو حدیث ہے جس میں یہ وہ ایک ذکر بتایا گیا ہے اور استغفار بتایا گیا ہے اور اسے سید الاستغفار فرمایا گیا ہے، تمام استغفار کا جو ہے نا سردار کہا گیا ہے، سب سے بڑا استغفار کہا گیا ہے، اس کے اندر بھی یہ چیز ہے، اس کے اندر بھی اپنے گناہوں کا اعتراف ہے اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کا جو ہے نا وہ اعتراف ہے۔
تو وہ سید الاستغفار کیا ہے؟ جیسے کہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری میں ہے، فرماتے ہیں سید الاستغفار ان تقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الاستغفار یہ ہے کہ آپ یہ کہیں، کیا کہیں؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، اللہم انت ربی، آپ میرے رب ہیں، آپ میرے پالنے والے ہیں، آپ کی ربوبیت کا میں اعتراف کرتا ہوں، سب سے پہلا اعتراف لا الہ الا انت، آپ کی الوہیت کا اعتراف، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، آپ ہی صرف ایک الہ ہیں، لا الہ الا انت خلقتنی، آپ کی خالقیت کا اعتراف کہ خالق اور پیدا کرنے والے صرف اور صرف آپ ہیں، وَأَنَا عَبْدُكَ، اور پھر آگے اعتراف کیا یا اللہ میں اپنی عبدیت کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ بندہ کسے کہتے ہیں؟ عبد کسے کہا جاتا ہے؟ عبد کہا جاتا ہے غلام کو، زر خرید جو ہوتا ہے جس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا بلکہ مالک نے اسے پیسوں سے لیا ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے یہ عبد ہے۔ عبد اور اما اور اما باندی تو اس کا کوئی بھی اختیار نہیں ہوتا، لہذا ہمارا بھی کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ جس طرح اللہ رب العزت نے جس کی ہم ملکیت ہیں اس نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، جو احکامات بتائے ہیں تو اس طریقے سے ہم چلیں گے تب تو ٹھیک ہوگا، لیکن اگر اس طریقے سے نہیں چلیں گے تو پھر جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کے جو ہے نا نافرمان ٹھہریں گے اور عبد عابق ٹھہریں گے۔ عبد عابق یعنی وہ غلام جو اپنے آقا کی نافرمانی کرتا ہے اور بھاگ جاتا ہے، تو اس کی کیا سزا ہوتی ہے؟ تو اپنی عبدیت کا اعتراف کر دیا کہ یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ، اور میں عہد کا اعتراف کرتا ہوں، آپ کے ساتھ جو میں نے عہد کیا ہے اور جو میثاق کیا ہے اور جو ایگریمنٹ کیا ہے اس کا بھی میں اعتراف کرتا ہوں، اور وہ میثاق وہ کیا ہے؟ اسے وعد الست کہا گیا ہے یا عہد الست یا میثاق الست کہا گیا ہے، کہ جب اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں تمام روحوں سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب سے جو ہے نا یہ عہد لیا، یہ میثاق لیا اور فرمایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے بیک زبان کہا، قالو، کیا کہا؟ بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اے اللہ، اے میرے رب، میں اسی میثاق کے اوپر اور اسی ایگریمنٹ کے اوپر آج بھی قائم ہوں، وَوَعْدِكَ، اور آپ کے وعدے کے اوپر بھی قائم ہوں، آپ کے وعدے کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ آپ نے جو وعدے کیے ہیں کہ نیک اعمال کے اوپر، اچھے اعمال کے اوپر، اچھی زندگی کے اوپر، پاکیزہ زندگی کے اوپر جو آپ نے نعمتوں کے اور جنتوں کے جو وعدے کیے ہیں ان کا بھی میں اعتراف کرتا ہوں۔ لیکن آگے فرمایا مَسْتَطَعْتُ، میں انسان ہوں یا اللہ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اپنی وسعت کے مطابق جتنا بھی مجھ سے ہو سکتا ہے یا اللہ، اس میں تھوڑی کمی کوتاہی ہو جائے گی لیکن اپنے اس کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق میں ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ قائم ہوں۔ پھر آگے کیا ہے؟ اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ میں نے جو کرتوت کیے ہیں، میں نے جو برے اعمال کیے ہیں یا اللہ، ان کے شر سے یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، ان سے یا اللہ ان کے شر سے آپ میری حفاظت فرمائیے۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، اپنے گناہوں کا جو ہے نا وہ اعتراف کر لیا، اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی، پناہ مانگ لی گناہوں کے شر سے، اور آگے جو ہے نا اللہ رب العزت کی نعمتوں کا اعتراف ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ سونے کا جو ذکر تھا اس کے اندر بیان کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہیں ان کا استحضار اور جو ہے ان کا اعتراف کیا جائے۔ یہاں پر اسی چیز کا اعتراف ہے، ابوء لک بنعمتک علی، اے اللہ میں اعتراف کرتا ہوں ان تمام نعمتوں کا جو کہ آپ نے میرے اوپر جو ہے کی ہیں۔ اسی طرح صبح کے جو اذکار ہیں وہاں پر بھی ایک ایسی اس قسم کی دعا آتی ہے، اللهم ما اصبح بي من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، اے اللہ آپ نے میرے اوپر جتنی بھی نعمتیں کی ہیں
ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک، یا میرے اوپر نہیں صرف بلکہ اپنی مخلوق میں سے کسی کے اوپر بھی کوئی بھی نعمت کی ہے تو وہ کس کی طرف سے ہے؟ فمنک وحدک، ہاں وہ صرف اور صرف آپ کی طرف سے ہے، وہ صرف اور صرف آپ کی طرف سے ہے، لا شریک لک، آپ ایک ہیں، آپ کا جو ہے نا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کا یہاں پر اعتراف کر لیا، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، اور اپنے گناہوں کا بھی یا اللہ اعتراف کرتا ہوں، ابوء ای اعترف، تو دونوں چیزیں آ گئی، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف اور اپنے گناہوں کا اعتراف بھی آ گیا۔ فاغفر لی، یا اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، یعنی اس کے باوجود بھی مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں، انسان ہوں، بندہ ہوں، یا اللہ آپ کا کمزور اور جو ہے نا فطرت ہے، انسانی فطرت، جس کی وجہ سے جو ہے نا گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن پھر آپ کی طرف لپکتا ہوں اور آپ کا در جو ہے نا نہیں چھوڑتا، آپ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اس لیے کہ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، یا اللہ ہم کہاں جائیں گے، آپ ہی کا تو در ہے، ہاں اس لیے کہ آپ کے علاوہ جو ہے نا کوئی بھی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ہے سید الاستغفار میرے محترم دوستو، اسے ضرور یاد کرنا چاہیے، ہاں اور اپنے بچوں کو بھی انسان جو ہے وہ یاد کرائے، اور یہ صبح کے جو اذکار ہیں ان کے اندر بھی شامل ہے کہ انسان صبح کے جو دوسرے اذکار کرتا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ انسان ہر روز صبح کو جو ہے نا ایک مرتبہ ضرور سید الاستغفار پڑھے، اور ان معانی کا جو ہے نا استحضار کر کے اور ان کو جو ہے نا ان کو سامنے رکھ کر اس کی طرف جو ہے نا توجہ کر کے جو ہے نا یہ استغفار انسان کرے۔ استغفار تو ویسے بھی بہت بڑی چیز ہے، استغفار سے اللہ رب العزت جو ہے نا کتنے کام جو ہے نا بنا دیتے ہیں، اور کتنی بلائیں جو ہے نا وہ ٹال دیتے ہیں، کتنے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ اور اگر پھر استغفار یہ کہ آپ سید الاستغفار کریں گے جو تمام استغفاروں کا جو ہے نا وہ ہے، جو سردار ہے اور سب سے بڑا استغفار ہے، پھر تو اس کا اور زیادہ اثر ہوگا اور اثر اور زیادہ جو ہے نا بڑھ جائے گا۔ اور اس حدیث کے آخر میں فرمایا من قالہ حین یصبح فمات دخل الجنہ، جس نے حین یمسی، غالباً پہلے یہ ہے، جس نے یہ سید الاستغفار پڑھا، شام کو پڑھا اور پھر جو ہے نا وہ مر گیا، اس کی موت آ گئی تو سیدھا جنت جائے گا۔ ومن قالہ حین یصبح فمات دخل الجنہ، اور جس نے دن میں پڑھا اور صبح کے ٹائم میں پڑھا پھر جو ہے نا اس کی موت آ گئی تو وہ بھی سیدھا جنت جائے گا۔ ہاں تو میرے محترم دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ اس کے اہتمام کریں، اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت جو ہے نا ہمارے حال کے اوپر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔